گزشتہ کئی برسوں سے ہمارے حکمران پاکستان کی بدنامی سے بہت خائف رہتے ہیں۔ اسی باعث مجھ ایسے ڈنگ ٹپاؤ لکھاریوں سے بھی توقع باندھی جاتی ہے کہ وہ سیاپا فروشی کے بجائے وطن عزیز کی اچھی باتوں کی تشہیر کرے۔ نوکر کی نخرہ کی سوچتے ہوئے اپنے تئیں مذکورہ حکم کی ہر صورت تعمیل کرنا چاہتا ہوں۔ میرا سر مگر اس وقت چکرانا شروع ہو جاتا ہے جب ہمارے حاکم بذات خود ایسا قدم اٹھاتے ہیں جو میرے ملک کو دنیا بھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ گزرے پیر کے دن بھی ایسی ہی حماقت سرزد ہوئی ہے۔ چوتھے پارلیمانی سال کے آغاز کے ساتھ صدر مملکت نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے روایتی خطاب کرنا تھا۔ خطاب کی یہ رسم بنیادی طور پر نمائشی ہوتی ہے، دنیا کو پیغام دینا چاہتی ہے کہ ہم برطانیہ جیسا ایک ملک ہیں، یہاں منتخب پارلیمان ہے جو حکومتی کارکردگی پر کڑی نگاہ رکھتی ہے۔ وزیر اعظم اور قائد حزب اختلاف سے بالاتر صدر مملکت کا منصب بھی ہے جو برطانیہ کی ملکہ کی طرح سب پاکستانیوں کا سرپرست و نگہبان ہے۔ 1990 کی دہائی سے تاہم ہمارے صدر جھکی بزرگوں کی طرح سیاسی بندوبست میں مسلسل مداخلت کرنا شروع ہو گئے۔ افسر شاہی کے حتمی نمائندہ کی حیثیت میں غلام اسحاق خان ہمارے بابا بن گئے۔ ان کی مداخلت حد سے بڑھی تو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں ان دنوں کی اپوزیشن نے صدر کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سر جھکائے سننے سے انکار کر دیا۔ گو بابا گو کے نعروں سے ان کی تقریر کی روانی میں خلل ڈالنے کی کوشش ہوئی۔ صدارتی خطاب کے دوران ہنگامے کی روایت فاروق لغاری کے دور میں بھی برقرار رہی، حتیٰ کہ فوجی وردی پہنے صدر مشرف بھی پارلیمان میں ہوئی تقریر کے دوران ہوئی ہنگامہ آرائی سے اکتا کر فضا میں مکہ لہرانے کو مجبور ہوئے۔ صدر مملکت کے سالانہ خطاب کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ یوں کئی حوالوں سے ہماری پارلیمانی روایات کا حصہ بن گیا ہے، ہم اس کے عادی ہو چکے ہیں۔ صدر کے خطاب کے دوران تاہم ایوان میں جو شور شرابہ ہوتا ہے، پریس گیلری میں بیٹھے صحافیوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم وہاں بیٹھے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اسے فقط رپورٹ کرنے پر اتفاق کرتے ہیں۔ عمران حکومت کے چند نورتنوں کو نہ جانے کس نے اطلاع دی کہ اب کی بار ایوان سے زیادہ پریس گیلری میں بھی ہنگامہ آرائی ہوگی۔ اس کے تدارک کے لیے لہٰذا کسی طاقتور نابغے نے فیصلہ کر دیا کہ پریس گیلری ہی کو تالا لگا دیا جائے تاکہ بانس رہے نہ بانسری۔ میڈیا کی موجودگی کے بغیر ہوئی پارلیمانی کارروائی مگر دنیا بھر کے جمہوری ممالک کے لیے عجوبہ شمار ہوگی۔ اسلام آباد میں مقیم ہر ملک کے سینئر ترین سفارتکار صدر مملکت کا پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب سننے آتے ہیں۔ پیر کے روز بھی ایسے ہی ہوا۔ سفارتکار مگر پارلیمان کی بلڈنگ میں داخل ہوئے تو لفٹ کی جانب لے جانے والی راہداری میں صحافی دیوار سے لگے ایک لمبی قطار میں بیٹھے تھے۔ سفارتکاروں کو فوراً پیغام مل گیا کہ میرے ملک میں جمہوری نظام اور صحافت کی اصل اوقات کیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران صدر مملکت بھی میڈیا کا ذکر کرتے ہوئے صحافیوں سے خالی گیلری کو دیکھتے ہوئے ہکا بکا رہ گئے۔ عمران حکومت کے میڈیا نورتنوں کی پریشانی کا اصل سبب وہ دھرنا تھا جو صحافتی تنظیموں نے پارلیمان کے عین سامنے اتوار کی دوپہر سے دے رکھا تھا۔ مقصد اس دھرنے کا حکومت کو محض یہ پیغام دینا تھا کہ میڈیا پر کامل کنٹرول کی خاطر سوچے قانون کو متعارف اور لاگو کرنے سے اجتناب برتا جائے۔ اس دھرنے کے کئی سرگرم شرکاء میرے چھوٹے بھائیوں جیسے ہیں، میں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں بھی رہا ہوں۔ بخدا ان میں سے کسی ایک کے ذہن میں بھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ دھرنے سے اٹھ کر پارلیمان پر دھاوا بول دیا جائے اور صدر مملکت کے خطاب کے دوران پریس گیلری میں آزادی صحافت کی حمایت میں نعرے بلند ہوں۔ ہمارے ہاں ہر غلط کام کا ذمہ دار ایجنسیوں کو ٹھہرا دیا جاتا ہے۔ میں نے بھی کئی بار انہیں تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ پیر کے روز مگر خبر ڈھونڈنے کے ہنر کو میں نے دیانتدارانہ تجسس سے استعمال کیا۔ میری جستجو نے بالآخر دریافت یہ کیا ہے کہ کسی ایک ایجنسی نے بھی حکومت کو پریس گیلری میں ممکنہ ہنگامے کی بابت خبردار نہیں کیا تھا۔ حکومت وقت کے
میڈیا نو رتنوں نے از خود یہ فرض کر دیا کہ مختلف تنظیموں میں بٹے صحافیوں کے مابین اس سوال کی بابت دست و گریباں والا جھگڑا شروع ہو جائے گا کہ صدر مملکت کے خطاب کے دوران پریس گیلری سے احتجاجاً واک آؤٹ کیا جائے یا نہیں۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر جناب اسد قیصر یہ امکان سن کر مزید گھبرا گئے کہ صحافیوں کے مابین غسل مکی شروع ہو گئی تو کسی صحافی کو ایوان میں بھی پھینک دیا جائے گا۔ یوں پریس گیلری کو تالا لگانے کا فیصلہ ہوا۔ میں 1985 سے پارلیمانی کارروائی کا مشاہدہ کرتے ہوئے انگریزی میں پریس گیلری والا کالم لکھ رہا ہوں۔ اس برس سے نمودار ہونے والی تقریباً ہر حکومت نے مجھے اپنا خیر خواہ تصور نہیں کیا، عموماً مجھ سے شاکی ہی رہی۔ حکومتی جبر کے بدترین دنوں میں بھی لیکن کسی نے میرا پارلیمان میں داخلہ روکنے کی کوشش نہیں کی۔ عمر کے آخری حصے میں داخل ہونے کے بعد پیر کے دن یہ ذلت بھی دیکھ لی ہے، میں غصے سے مغلوب ہونے کے بجائے اداس ہو گیا۔ زمانہ طالب علمی کے دوران ذہین اور امتیازی نمبروں سے پاس ہونے والا شخص تصور کیا جاتا تھا۔ اپنی صلاحیتوں کو کسی اور شعبے میں آزمانے کے بجائے میں نے صحافت سے عشق کا روگ پال لیا۔ اس عشق نے معاشی اعتبار سے مجھے ہمیشہ کمزور ہی رکھا، جی مگر مطمئن رہا۔ صحافت کی ساکھ اور وقار مگر اب مٹی میں مل چکے ہیں۔ کسی اور شعبے میں اب جا نہیں سکتا۔ زندگی کے جو دن رہ گئے ہیں انہیں صحافت کے ذریعے رزق کمانے کے ذریعے ہی گزار سکتا ہوں۔ مردہ دلی کے ساتھ لہٰذا اس شعبے سے چپکا ہوا ہوں۔ میں لیکن محض ایک فرد ہوں۔ میری پریشانی کا اصل سبب پاکستان کی معروضی شناخت اور امیج ہے۔ پاکستان کے صدر کے خطاب کے دوران پارلیمان کی پریس گیلری صحافیوں سے خالی ہو تو میں کس منہ سے دیگر ممالک کے سفارتکاروں اور صحافیوں کے روبرو سینہ پھلا کر اپنے ملک کو ایک توانا جمہوری ملک کے طور پر پیش کر سکتا ہوں جہاں صحافت بھی آزاد اور جاندار ہے۔ پاکستان کے سافٹ امیج کے فروغ کے لیے گزشتہ کئی برسوں سے میڈیا میں کروڑوں کی سرمایہ کاری ہوئی ہے۔ ہمیں ففتھ جنریشن وار کے لیے بھی تیار کیا جاتا ہے۔ حاضر حاضر لہو ہمارا۔ پیر کے دن پریس گیلری کی بندش نے دنیا کے روبرو مگر پاکستان کا جو چہرہ دکھایا وہ ہرگز خوشگوار نہیں تھا۔ دیکھنا ہوگا کہ مجھ جیسے 2% کے لکھاریوں کو پاکستان کا مثبت چہرہ دکھانے کو اکساتے حاکم پیر کے روز میرے ملک کی بدنامی کا باعث ہوئے نو رتنوں کو لگام کیسے ڈالتے ہیں۔